بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پہلی رات۔ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر میں مردے کی پہلی رات کو لیلۃ الدفن کہتے ہیں۔ یہ رات بہت سخت اور مراحل سے بھری ہوتی ہے، بدکاروں کے لیے وحشت ناک جبکہ مومنوں کے لیے بہشت نما ہوتی ہے۔ آج ایک لمبی تفصیل اور متفقہ علیہ حدیث پیش کریں گے جس میں قبر میں نیک اور بدکار انسانوں سے سوال و جواب اور میت کی قبر میں پہلی رات کا تفصیل طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ موت کے پہلے کچھ گھنٹے اور پہلے دن روح برزخ کے علاوہ اس مادی بدن کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، کیونکہ دنیا میں روح کو اس مادی بدن سے انس و محبت تھی، اس لیے اب وہ اس بدن پر خاص توجہ رکھتی ہے، اس کے ساتھ رشتہ اور رابطہ برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ غسل اور دوسرے عمل سر انجام دینے وقت روح اس بدن کے ساتھ رہتی ہے اور اس بدن کے ماوی بدن کو دفن کرتے وقت روح خود کو قبر میں دیکھتی ہے۔ جو ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اس وقت قبر کی پہلی رات کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سخت رات ہوتی ہے۔ جیسے میت تجربہ کرتی ہے، اس سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ امام صادق کی روایت کو مدنظر رکھتے ہوئے مسلمان حکماء کی نظر میں قرآن اور قبر کے پیش آنے والے تمام احوال عالم بس ہیں، اس لیے نظریے کے مطابق قبر میں داخل ہونا اور قبر کی پہلی رات موت کے آغاز سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور بدن کے دفن ہونے سے کوئی تعلق نہیں کہ جسم دفن نہیں ہوتے، یعنی آگ جل جاتے ہیں یا پانی میں غرق ہو جاتے ہیں تو اس کی پہلی رات کیسے گزرے گی۔ اس بارے میں امام طبری بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری کے پاس ایک شخص آیا، پوچھنے لگا کہ جو لوگ جل جاتے ہیں یا پانی میں ڈوب جاتے ہیں ان کے جسم دفن نہیں کیے جا سکتے، تو پھر ان کی قبر ان کی رات کیسی ہوگی؟ آپ فرمانے لگے کہ مرنے کے بعد کی حالت کا نام قبر ہے، خواہ مرنے والا جل جائے، دریا میں غرق ہو جائے، کوئی اژدہا یا گھڑیال نگل جائے، اس قبر کی کیفیت، عذاب و انعام کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، بس جس قدر ہمیں بتایا گیا ہے اس پر عملنا صدقہ کہنا ہے۔ اس لیے قبر کی نعمتیں یا تکلیفیں کیسے ملیں گی، اس کے بارے میں سوال کرنا بے سود ہے۔ سمجھنے کے لیے کتنا کافی ہے کہ رات میں جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو ہم اس میں کہیں جا رہے ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، تو ہمارا جسم ہمارے بستر پر ہوتا ہے اور روح کا تعلق ٹہلنے، کسی سے بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ اس طرح روح جو اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہے اور جسم قبر میں رہتا ہے تو ان دونوں کا لگاؤ اسی خواب کی طرح ہوتا ہے۔ جسم کہاں ہوتا ہے وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بات کرتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسے ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور پاک کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں شریک ہوئے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو لحد تیار نہیں ہوئی تھی، لحد تیار ہو رہی تھی کہ ہم حضور کے پاس بیٹھ گئے جو کہ میت کے سرہانے بیٹھے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی لحد کے اندر دیکھتے جو کہ تیار ہو رہی تھی۔ 3 مرتبہ ایسا کرنے کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی: اللہ میں قسم عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ مومن جب دنیا کی طرف سے رابطہ توڑ کے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبو اور جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ اس کے سرہانے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں: پاکیزہ روح، اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل۔ اور روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکل سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکل جاتی ہے۔ اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اس سے آگ سے پکنے کے برابر بھی اسے ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، اسے فوراً اس کے کفن اور اس کی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے۔ پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کی دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، کہ وہ آسمان دنیا لے پہنچتے ہیں، اس لیے یہ دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو آسمان کے جو دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اس روح کو عزت و احترام کے ساتھ لے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندے کا نامہ اعمال لینین میں لکھ دیں۔ اللیلین اور سجین یہ 2 مقام ہیں ایمان والوں کی روحیں جو ہیں اللیلین
میں ان کا نام اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافق ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے، اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ، میں نے انہیں اس دنیا میں پیدا کیا اور اس میں انہیں لوٹا دوں گا، اور پھر دوبارہ اسے میں سے نکالوں گا، پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے، لیکن یہ لوٹنا دنیا کا لوٹنا نہیں ہوگا، لیکن لوٹنے کے بعد یہ بات نہیں کہ قبر میں بیٹھ جائے گا، ہمیں نظر آئے گا۔ یہ کچھ برزخی معاملات ہیں۔ آیت نمبر 42 کے تحت نیند کی حالت میں انسان روح قبض ہوتی ہے، لیکن اس کا چٹکی کاٹنے تو وہ جاگ اٹھتا ہے، روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں، بالکل اس طریقے سے یہ مختلف لائف ہے برزخ کی۔ پھر وہ دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، قبر میں بٹھا کر پہلا سوال کرتا ہے، رب کون ہے؟ من رب کا، وہ کہتا ہے رب میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال پوچھتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تمہیں مبعوث کیا گیا تو وہ کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب جب وہ 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں چلا کہ 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حکم ہونے کی تصدیق کی۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ قبر اندر ہی جنت کی طرف دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہاں سے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہے، اور حد نظر اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا، کہے گا اس شخص سے خوش ہو جا، جو چیز تجھے خوش کر دے یہ دنیا، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ، وہ جو اب دے گا میں تیرے صالح اعمال ہوں، یعنی نیک عمل۔ ایک سورج شخص کی شکل میں اس کی قبر میں آئے گا، پھر وہ شخص کہے گا رب جلدی کر، فوراً قیامت قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں، یعنی مومن کہے گا اے اللہ جلدی قیامت آئے، مجھے میرے اعمال کا بدلہ ملے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے۔ جب کہ دو مجرم و بدکار مسلمان شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ سفر میں سیاہ چہروں والے فرشتے نازل ہو کر تاحت دینے کا اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ خبیث روح چل اب تیرے اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف، سن کر روح چھیننے کی کوشش کرتی ہے اور پھر جسم میں پھیل جاتی ہے۔ ملکوت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے خون میں اسے کھینچا جاتا ہے، اس کی نسیں اور پھٹے پھوٹ جاتے ہیں اور اس کی حالت ایسے ہو جاتی ہے جیسے دھنی ہوئی روئی میں سے کانٹے اور دانت چھری نکالیں تو روئی گالے میں اس کے بے بس ہو جاتی ہے۔ ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں رہنے نہیں دیتے، حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتی ہے اور اس سے زمین کی مردار سے نکالنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے، اور اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتے جس کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتے جماعتیں کہتے ہیں یہ خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں یہ فلاں من فلاں کی روح، دنیا کا انتہائی قبیح نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے، اس کے لیے دروازے کھولنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ سے گزر جائے۔ یہ سورۃ المعارف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبیث روح کا نام اعمال سب سے نچلی کتاب سجین میں لکھ دو، پھر وہ اس کی روح کو شدت کے ساتھ پکڑ جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت فرمائی سورۃ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گرا پڑا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہوں پر پھینکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی روح کو وہیں سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اور پھر وہ جسم میں آ کر گرتی ہے اور اس سے 2 فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اس سے بھی سوال ہوتا ہے، وہ حیران زدہ ہو کر کہتا ہے افسوس ہے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے افسوس ہے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں وہ شخص جو تمہیں مبعوث کیا گیا وہ کون تھا؟ وہ تو کہتا ہے کہ ہائے افسوس ہے افسوس، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ پھر اس آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور
جس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کرتے ہیں، اور تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے تھے، کتاب و سنت پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جہنم میں بچھاؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی، اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی، اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں۔ کبھی اشارے والا شخص، کبھی یا لباس انتہائی بدبودار لباس میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا، میں تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہوں جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ۔ پھر وہ پوچھے گا، تو کون ہے؟ تیرا چہرہ اس سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا، تیرا خبیث عمل ہوں جو تو نے دنیا میں کیا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے، میرے رب قیامت قائم نہ کرنا ہے، میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، اور وہ کہیں گے، ہائے افسوس، ہمیں کسی نے کب ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسول نے سچا کہا تھا۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین۔ نیک